محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں دین اور مذہب کے حوالے سے عرف کے اندر ایک کم فہمی عام ہے، اس کے ازالے کے لیے جناب کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ عرفاً اگر کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے تو جواباً یہی کہا جاتا ہے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے۔ دین اور مذہب کے اندر عرف کے اندر فرق نہیں کیا جاتا، لیکن اہل علم کے ہاں، علماء فقہاء کے ہاں دین اور مذہب کے اندر بہت اہم اور بہت دقیق اور گہرا فرق ہے۔ دین متعدد نہیں ہو سکتے، دین فقط ایک ہی ہے، حق دین جو ہے، اور مذاہب جو ہیں اس میں تعدد واقع ہو سکتا ہے، یہ متعدد ہو سکتے ہیں پر دین متعدد نہیں ہو سکتے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام، دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فقط ایک ہی ہے اور اس کا نام اسلام ہے۔ مذاہب جو ہیں وہ متعدد ہو سکتے ہیں۔ پہلا فرق جو ہے دین کے اندر وہ یہ ہے کہ دین جو ہوتا ہے وہ قطعی، یقینی، اجماعی ہوتا ہے، اور دین کے کل یا جز کا منکر جو ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ دین کیا ہے؟ اسلام ہے ہمارا، اور اس کا حکم کیا ہے کہ دین ہمیشہ قطعی، یقینی، اجماعی ہوتا ہے۔ دین کے کل یا جز کا منکر جو ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دین جو ہوتا ہے وہ انبیاء کا اور خدا کا کہا جاتا ہے، مذہب جو ہے وہ اماموں کا ہوتا ہے، مذہب اماموں کا ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، اب اس فرمان عالی شان سے امام اعظم ابو حنیفہ نے جو سمجھ کر اپنے لوگوں کو بتایا وہ حنفی مذہب بن گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان سے جو امام شافعی نے سمجھا، اپنے لوگوں کو بتایا، اپنے مقلدین کو بتایا، وہ شافعی مذہب بن گیا۔ اسی طریقے سے امام مالک نے جو سرکار کے فرمان سے سمجھا، سمجھ کر اپنے مقلدین کو بتایا، وہ ان کا مذہب بن گیا۔ تو مذاہب کے اندر تعدد واقع ہو سکتا ہے، دین کے اندر تعدد واقع نہیں ہو سکتا۔ دین خدا کا اور انبیاء کا کہا جاتا ہے، مذہب جو ہوتا ہے وہ خدا کا اور انبیاء کا نہیں ہوتا، مذہب ائمہ کا ہوتا ہے، اماموں کا ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کیا ہوا ہوتا ہے، مذہب جو ہوتا ہے وہ نازل نہیں ہوتا، مذہب ائمہ کا اجتہاد ہوتا ہے۔ تو اور اس کے تسلیم کرنے نہ کرنے کے حوالے سے ابھی میں نے حکم عرض کیا ہے کہ دین کے کل یا جز کا منکر جو ہے وہ کافر ہوتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ اگر مذہب کے حوالے سے کوئی بندہ اس کا انکار کرے تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، وہ گمراہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر مذہب کی طرف جب آتے ہیں، اس کی تشریح اور اس کی توسیع جب ہم کرتے ہیں تو پھر مذہب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے مذہب اصولی، ایک ہے مذہب فروعی۔ مذہب اصولی عقیدے کے اندر ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور فروع مذہب یعنی اعمال کے اندر ہم حنفی ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک ازالہ وہم کرتے ہوئے میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں۔ یہاں پر کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جناب جب دین ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فقط ایک ہی ہے جس کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ جب دین ایک ہے تو اس کے تحت مذاہب متعدد کیسے ہو گئے؟ مذاہب کے اندر تعدد کیسے واقع ہو گیا؟ اہل سنت کے پاس صحیح دین ہے یا اہل مذاہب جو دوسرے مذہب والے ہیں ان کے پاس صحیح دین ہے؟ تو یہ مسئلہ آپ ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک شخص 10 بندوں کو کہتا ہے، 10 بندوں کو ایک شخص کہتا ہے کہ آپ جائیں فلاں شخص کی دستی یعنی ہاتھ سے تصویر بنا کر لے آئیں۔ اب 10 بندے جاتے ہیں اور ایک ہی بندے کی تصویر بنا کر لاتے ہیں۔ اب دیکھیں وہ 10 بندے اس طرح تصویر بنا کر لائے، ان میں سے 9 ایسے تھے کہ کسی ایک نے اس بندے کی ناک کو چھوٹا کر دیا، کسی نے کان کو چھوٹا کر دیا، کسی نے قد کو بڑھایا گھٹا دیا، اور ان 10 میں سے ایک ایسا بندہ ہے جو تصویر بالکل صحیح سالم بنا کر لاتا ہے، ہر عضو کو اپنی اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ اب آپ ایمان سے بتائیں کہ آپ اس 9 بندوں کی بنائی گئی تصویر کو درست کہیں گے یا اس ایک بندے کی تصویر کو درست کہیں گے جو اس کے ہر عضو کو اپنی اپنی جگہ پر رکھ کر صحیح و سالم تصویر بنا کر لایا؟ یقیناً ان 9 بندوں کی تصاویر کو رد کر دیا جائے گا، غلط کہا جائے گا، اور اس ایک شخص کی تصویر کو صحیح کہا جائے گا، اسی کو صحیح تسلیم کیا جائے گا بلا تشبیہ و تمثیل۔ دین اسلام کا عکس ہر مذہب کے پاس موجود ہے،
تمام مذاہب والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ دین اسلام کا عکس ہر مذہب والوں کے پاس موجود ہے، سب کے پاس موجود ہے، لیکن دین اسلام کی صحیح تصویر اور صحیح عکس اہل سنت و جماعت کے پاس موجود ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ دین متعدد نہیں ہو سکتے، دین میں تعدد واقع نہیں ہو سکتا۔ باطل ادیان کے مقابلے میں ہمارا دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور مذہب کے حوالے سے ہم حنفی ہیں، تو مذہب میں تعدد واقع ہو سکتا ہے، دین میں تعدد واقع نہیں ہو سکتا۔